حضرت بایزید بستامی رحمتہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تھا تو میرے بستان میں سارے میرے ہاتھ چومنے والے تھے. ہاتھ چومنے والے بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ بندہ تنہائی میں بیٹھے اکیلا، کوئی نہ ہو، ایک بندہ ہو، ایک اس کا رب ہو. کبھی کبھی دل بابا بلے شاہ صاحب نے بھی کہا، اٹھ بلیا چلو اتھے بسیے جتھے بس دینی سارے انے، اتھے بسیے جتھے بس دینی، دو تین نہیں سارے انے. اٹھ بلیا چلو اتھے بسیے جتھے بس دینی سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے. تو حضرت بایزید فرماتے میرا بھی دل کرتا تھا آج وہاں جاؤں جہاں کوئی جاننے والا نہ ہو، اور وہاں جا کے نہ میں، رمضان کا مہینہ تھا تو دل کیا کہ وہاں جا کے روزے گزاروں جہاں ہاتھ چومنے والے نہ ہوں، میں ذرا کھل کے عبادت کر لوں. فرماتے ہیں میں دور بستام سے نکلا، ایک مسجد میں جا کے اعتکاف بیٹھا، پورے مہینے کا اعتکاف. پہلے دن مسجد میں گیا تو نمازی پوچھنے لگے بابا جی روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ میں نے کہا کہ میرا اللہ دے گا. یہ نہیں کہتے کہ بابا جی فکر نہ کرنا روٹی آ جائے گی. کہا روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ کہا اللہ دے گا. کہنے لگے اللہ تو دے گا پر کس طرح؟ تو آپ فرمانے لگے آپ مسلمان ہیں، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ وسیلے کو پسند ضرور فرماتا ہے پر اللہ وسیلے کا محتاج نہیں. وہ اگر چاہتا ہے تو پھر بے حساب ہی عطا فرماتا ہے، تو وہ دے گا انشاءاللہ. کہنے لگے جی دے گا تو صحیح پر کس طرح؟ آپ فرماتے ہیں میں نے سمجھایا، دو نمازیوں کو زور کے وقت سمجھایا تو دو پھر عصر میں پوچھنے لگ گئے کہ بابا جی ادھر ہی رہنا ہے پورا مہینہ؟ کہا ادھر ہی رہنا ہے. تو روٹی؟ میں نے کہا اللہ دے گا. کہتے انہوں نے بھی پوچھا کیسے؟ ان کو بھی میں نے سمجھایا. پھر وقت ہو گیا مغرب کا تو دو تین نمازی پھر پوچھنے لگ گئے، حاجی ہے، نمازی ہے، صوفی درویش قاری ہے، اور یہ بتا کہ تیرے من کا تعلق بھی جڑا ہوا کہ نہیں؟ تیرے اندر سی آواز بھی توکل علی اللہ کی آتی ہے کہ نہیں؟ یہ بھی تو غور کرنا. حضرت بایزید کہتے ہیں میں تنگ آ گیا. میں نے معلوم کیا کہ یہ ساتھ گھر کس کا ہے؟ بتایا گیا یہودیوں کا ہے. میں نے کسی ذریعے سے ان سے رابطہ کیا یا میں خود چلا گیا. میں نے ان سے رابطہ کر کے کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی کام کاج کرنے والی عورتیں تو ہوں گی؟ کہا ہیں. فرمایا مجھ سے پیسے لے لو، بس 2 روٹیاں سویرے مل جائیں سحری میں، 2 شام کو مل جائیں، تو میں سرکے سے کھاؤں یا کسی چیز سے تناول کروں، 2 روٹیاں مجھے صبح شام پیسے لے لو. فرماتے ہیں وہ مان گئے. اب میرا دل کرتا تھا کوئی نمازی مجھ سے سوال کرے تو میں ذرا اعلان کر دوں کہ میرا بندوبست ہو گیا ہے. میں ذرا اعلان کر دوں کہ میرا بندوبست، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. فرماتے ہیں میں ایک نمازی نے عصر میں پوچھ لیا کہ بابا روٹی، تو میں بول پڑا، میں انتظار میں تھا. میں بولا، میں نے کہا نمازیوں، حاجیوں، درویشوں، رمضان کے روزے رکھنے والوں، صائم الدہر قائم اللیل لوگوں، یہ ساتھ میرے پڑوس میں مسجد کے یہودی ہیں، میں نے پیسے چکا دیے ہیں، 2 روٹیاں سویرے 2 شام مل جائیں گے. کہتے اعلان کیا تو نمازی چپ کر گئے. اب 3 دن بیت گئے، کسی نے پوچھا ہی نہیں. اللہ، کسی نے پوچھا نہیں روٹی کہاں سے آئے. حضرت بایزید فرماتے ہیں فجر کا وقت تھا، سر سجدے میں رکھ کے میں کھول کے رویا اور نماز پڑھ کے میں نے نمازیوں سے کہا او نمازیوں آؤ دوبارہ سے کلمہ پڑھیں، آؤ پھر سے کہیں لا الہ الا اللہ، آؤ پھر سے کلمہ پڑھیں. کہتے نمازی کہنے لگے تو کون ہوتا ہے ہمیں دوبارہ کلمہ پڑھانے والا؟ میں نے کہا یارو کس طرح کے مسلمان ہو کہ میں روز کہتا رہا اللہ دے گا، تم کہتے تھے کیسے دے گا، اور جب میں نے کہا 2 روٹیاں یہودی دے دیں گے تو تم خاموش ہو گئے ہو. اور مجھے بتاؤ جن لوگوں کا یہودیوں پہ توکل مضبوط ہو اور رب پہ توکل کمزور ہو، انہیں دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ انہیں دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی شہادت دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ آؤ پھر سے کلمہ پڑھیں. قرت نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. قلندر لاہوری بول کے کہنے لگے جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ بھائیو، اخلاق کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ تیرا اپنے رب پہ بھروسہ کتنا ہے. تیرا انویسٹر پہ بھروسہ زیادہ ہے، سیٹ پہ بھروسہ زیادہ ہے، بلڈر پہ بھروسہ زیادہ ہے، تیرا انڈسٹری کے مالک پہ بھروسہ زیادہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ زیادہ ہے؟ تو اخلاق کا مطلب ہے پہلی سیڑھی. اور دوسری سیڑھی اخلاق حسنہ کی وہ ہے شکر کرنا. کیا کرنا؟
بول کے بتائیے بول. دوسری سیڑھی ہمارے یہاں نا دکھوں پہ فوکس ہے کہ جسے پوچھے کیا حال ہے تو اس کے وجود میں 360 ہڈیاں ڈاکٹر بتاتے ہیں. بھائی صاحب طبیعت کیسی ہے؟ کہتے ہیں یہ گھٹنا بڑا درد کرتا ہے. اللہ کے بندے 359 ٹھیک ہے نا تیری، ان کا بھی ذکر کر. ایک ٹھیک نہیں تو اس کا نام لے لیا، کہتا ہے گھٹنا بڑا درد کرتا ہے، تو باقی ساری ٹھیک ہے نا، ان کا ذکر ہی نہیں کیا. بھائی طبیعت کیسی ہے، حالات کس طرح کے ہیں؟ کہتا بس کاروبار نہیں چلتا، بچے ہیں الحمدللہ، مکان ہے الحمدللہ، صحت ہے الحمدللہ، امن ہے الحمدللہ، گھر میں سکون ہے الحمدللہ. کمزوری کیا ہے؟ کاروبار نہیں. بھائی سارا رونا کاروبار کا ہی روئے گا، شکر کب کرے گا تو؟ کس وقت وہ ٹائم آئے گا؟ اللہ نے وعدہ فرمایا قرآن پاک میں، وعدہ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا تم شکر ادا کرو تمہارا رب تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا. یہ نہ کہو کہ کاروبار کر رہا ہوں تو انویسٹمنٹ بڑھاؤں گا تو نعمت بڑھ جائے گی. یہ نہ کہو کہ میں 2-3 سائیڈ بزنس اور کروں گا تو مال بڑھ جائے گا. فرمایا شکر ادا کرو. کیا کرو؟ کیا کرو جی؟ شکر. شکر ہم بھلا کس طرح ادا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جناب کیا حال ہے؟ کہتے بس شکر ہے جی جو ٹائم گزر رہا ہے. میں نے کہا یہ شکر دے، یہ شکر، یہ تو شکوہ ہے. شکر ہے جی اللہ جس حال میں رکھے. تو میں کہتا ہوں کس حال میں آپ ماشاءاللہ سولی پہ لٹکے ہوئے؟ کیا حال ہے مثلا؟ کس حال میں اللہ رکھے؟ کربلا میں کھڑے ہیں آپ، بدر کے میدان میں ہیں، احد میں ہیں آپ، قریش مکہ سے لڑائی ہو رہی ہے. کیا انداز ہے یہ؟ بس شکر ہے جس حال میں رکھے. کیا آپ سمجھتے ہیں ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام جیسی مصیبتوں کا سامنا ہے؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پر وہ ظلم توڑے جا رہے ہیں جو حضرت بلال پر توڑے گئے تھے؟ کتنا کمزور لفظ ہے. شکر ہے جس حال میں رکھے. کس حال میں ہے مطلب؟ تو کیا ہے؟ کیا تو تیرے گھر میں اس طرح روٹی پکتی ہے جس طرح سیدہ فاطمہ کے گھر میں پکا کرتی تھی؟ کیا تیرا مکان اس طرح کا ہے جس طرح سیدہ عائشہ کا حجرہ تھا؟ کس بات؟ یہ کیا انداز ہے؟ بس شکر ہے جس حال میں اللہ رکھے. شکر ہے. اتنی زیادتی جملوں میں، اتنی تلخی، اتنا غیریت کا پن کہ جیسے بڑا کوئی انسان دکھ، بس جی شکر ہے جی جو ٹائم، بس جی 2 دن گزر جائے شکر ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہاں دن گزرا ہے؟ کون سی ایسی تکلیف ہمیں آ گئی؟ اس قدر زیادہ ناشکری.